عزیز طلباء و طالبات، یہ عجیب اتفاق ہے کہ معنوی اعتبار سے اسم کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ گرامر پارٹ ہے اور کسی بھی درجے کے طلباء اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اسم نکرہ اور اس کی قسموں کو کچھ اختصار کے ساتھ مثالوں سے سمجھاتے ہوئے پیش کیا گیا تھا اور اس کو اپلوڈ کیا گیا تھا۔ آج اسم معرفہ اور اس کی قسموں کو ویڈیو کی شکل میں اپلوڈ کیا جائے گا اور انشاءاللہ اس سے آپ تمام کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ اس سے کتنا زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اور اس سے ایگزام میں یا آنے والے کسی بھی طریقے سے جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں اردو زبان میں اردو طلباء کے لیے، اس میں بہت زیادہ آپ کے لیے یہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں اپنی بات۔ اسم معرفہ اور اس کی قسمیں، یہ بہت مشہور اسم معرفہ اسم کی قسم ہے اور یہ اردو قواعد کی ریڑھ کی ہڈی کہا جا سکتا ہے۔ اسم معرفہ، اسم نکرہ وغیرہ، اس لیے کہ ان کی تمام قسموں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر لفظ کو ہم فوراً دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ اس کا کیا نام ہو سکتا ہے، وہ اسم معرفہ کی کون سی قسم ہے۔ اس لیے ان تفصیلات کو سمجھنا از حد ضروری ہے، خصوصاً ان طلباء کے لیے جو اردو میں 9 اور 10 کی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ اسم معرفہ اس اسم کو کہا جاتا ہے جس میں کسی خاص انسان، کسی خاص چیز یا جگہ کا نام سمجھ میں آئے۔ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ انسانوں کے خاص نام کو، جگہوں کے خاص نام کو یا چیزوں کے خاص نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام اسم خاص بھی ہوتا ہے۔ اسم خاص بھی کہہ سکتے ہیں، اسم معرفہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اسم معرفہ کی کوئی قسم الگ قسم اسم خاص، ایسا نہیں ہے۔ اس کی 7 قسمیں ہیں جو کہ کافی مشہور ہیں اور قواعد کی کتابوں میں بھی، بیشتر کتابوں میں اس کی 7 قسمیں ہی درج کی گئی ہیں۔ پہلی قسم ہے علم۔ عین اور لام کے اوپر زبر ہے تاکہ یہ علم اور علم میں فرق محسوس ہو۔ لفظ علم کا معنی ہوتا ہے پہچان، یا علم بردار کا مطلب جھنڈا۔ علم بردار، ہم ہندوستان کے علم بردار ہیں، یعنی ہندوستان کے جھنڈا اٹھانے والے ہیں۔ اس طرح سے لفظ علم کا معنی پہچان یا شناخت ہوتی ہے۔ تو علم کہتے کسے ہیں؟ اس کی تعریف یہاں یہ کی گئی ہے کہ وہ خاص نام جسے والدین اپنے بچوں کے لیے مقرر کرے یا کسی خصوصیت کی بنا پر نوازا جائے، دیا جائے۔ خصوصیت کئی معنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت نے کسی انسان کے بڑے کارنامے کی بدولت کوئی ایوارڈ دیا، کوئی اچھا نام سے اس کو نوازا، یا عوام کی طرف سے اس طریقے سے اعزازات سے یا اچھے بڑے نام سے اس کو نوازے گئے۔ اسی طرح سے کسی بھی بنیاد پر اس کے اندر کوئی خصوصیت اگر پائی جائے، ادب کی فیلڈ پر، سیاست میں، معیشت میں یا دوسرے تمام علوم میں اگر کسی نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، تو کہیں نہ کہیں اتہاس میں اس بات کا تجربہ حاصل ہے اور یہ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ ایسے تمام بڑے کارنامے انجام دینے والے کو کسی نہ کسی شکل میں ایسی خصوصیت کی بنا پر کچھ نہ کچھ ایوارڈ دیا گیا ہے، کچھ نہ کچھ ناموں سے نوازا گیا ہے۔ تو اس میں 2 باتیں آ گئی، ایک تو والدین کی طرف سے رکھا ہوا نام بچوں کے لیے، اور دوسرا کسی خصوصیت کی بنا پر دیا جانے والا نام۔ یہ علم کے زمرے میں 2 بات آنی چاہیے، اور خصوصیت کے ساتھ یہ 2 باتیں اگر پائی جاتی ہیں اس کو ہم علم نام دے سکتے ہیں۔ دوسرا نمبر ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ، اس میں 2 لفظ ہے، ایک اسم ہے اور ایک اشارہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس اسم کا ہم ذکر کر رہے ہیں یا جس اسم کو اسم اشارہ کہا جائے گا، اس میں اشارے کا معنی مفہوم بھی ہونا چاہیے، اور وہ اسم ہونا چاہیے، فعل یا صفت یا ضمیر وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس کی تعریف یہ ہے کہ دور یا پاس میں موجود کسی انسان، جگہ یا چیز کی طرف ضمیر اشارہ کے ذریعے اشارہ کیا جائے۔ یہاں ضمیر اشارہ ہی ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا ہے، اور جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ اسم ہونا چاہیے، چاہے وہ اسم دور میں ہو یا پاس میں ہو، وہ اسم جمع ہو یا واحد ہو۔ اگر ضمیر اشارہ کے ذریعے سے کسی اسم کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، وہ اسم انسان بھی ہو سکتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا، جگہ بھی ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کے اسم کو اسم اشارہ کہا جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال یہ دی گئی ہے، یہ کتاب، وہ کتاب۔ یہاں 2 مثالیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ مزید وضاحت ہو جائے کہ یہ اور وہ، یہ دونوں الفاظ ضمیر اشارہ ہیں۔ یہ ضمیر اشارہ قریب ہے، وہ ضمیر اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کتاب اور لڑکا، یہ دونوں اسم اشارہ ہیں،
اس کا دوسرا نام مشارون الیہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ مشارون الیہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، چنانچہ دونوں مثالوں میں کتاب اور لڑکے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس طرح سے کتاب اور لڑکا اسم اشارہ کہہ لیجئے یا مشارون الیہ کہہ لیجئے، یہ دونوں بظاہر نکرہ لگ رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ متعین نہ ہونے کے باوجود جب کسی کتاب کی طرف اشارہ کیا جائے گا یا کسی لڑکی کی طرف اشارہ کیا جائے گا تو اس کے اندر خصوصیت کا معنی آ جاتا ہے۔ خاص لڑکا ہوگا جس کی طرف اشارہ کیا گیا، یا کوئی خاص کتاب ہوگی جس کی طرف اشارہ کیا گیا، اس طرح سے یہ اسم معرفہ کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ تیسرا نمبر ہے اسم موصولہ۔ اسم موصولہ میں بھی دو الفاظ ہیں، ایک اسم ہے، دوسرا موصولہ، یعنی ایسا اسم جس کو ملایا گیا ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ موصولہ کا مطلب ملایا ہوا یا جوڑا ہوا، تو اس میں دونوں باتیں جو کہ اسم اور موصولہ کے جو الفاظ کے مفہوم ہیں اس کی تعریف میں ہم مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کی تعریف یہ ہے کسی ایسے مبہم جملہ میں اسم موصولہ ہو جس کے ابہام کو، کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے دوسرا جملہ لایا جائے۔ اب یہاں دیکھیے کہ دو جملے ہونے چاہیے، ایک جملہ جس میں اسم موصولہ موجود ہے، اس جملے میں ابہام ہے، وہ جملہ مبہم ہے، مطلب اس کا معنی واضح نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، اس کی میننگ میں کچھ کنفیوژن ہے، اس لیے ضرورت پڑی کہ دوسرا ایک جملہ اس کے بعد لایا جائے جو پہلے جملے کی وضاحت کرے اور اس کے ابہام کو دور کرے۔ چنانچہ دوسرا جملہ آ کر اس پہلے جملے کے اندر جو موجود ابہام موجود ہے اس کو دور کر رہا ہے۔ اسی مقصد سے دو جملے لائے گئے، لیکن جملے بظاہر دو ہیں، لیکن اسم موصولہ جس لفظ کو کہا گیا ہے اسی سے متعلق باتیں ہیں، کوئی الگ بات دوسرے جملے میں نہیں ہے۔ اس لیے معنوی اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں جملہ آپس میں مربوط ہے، اور اسی وجہ سے ضرورت پڑی کہ ایک ضمیر کا استعمال کیا جائے دونوں کے بیچ میں، جس کو ضمیر موصولہ نام دیا جاتا ہے، ریلیٹو پروناؤن کہتے ہیں۔ چنانچہ مثال دیکھیے، یہ وہی لڑکا ہے جس کا حادثہ میں سر پھٹ گیا تھا۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے۔ اب کون لڑکا ہے؟ لڑکا اس میں موصولہ ہے، لیکن ہے کون لڑکا اس بات میں کوئی وضاحت نہیں پائی جا رہی ہے، اس میں ابہام ہے، کنفیوژن ہے، اس لیے ایک دوسرا جملہ لایا گیا جو کہ بعد میں ہے، جس کا حادثہ میں سر پھٹ گیا تھا۔ اس بات کے اس جملے کے بعد فوراً وہ ابہام یا کنفیوژن دور ہو جاتا ہے، اور لڑکا کون ہے، کیا اس کا ذکر کیوں ہوا ہے، وہ بات واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے۔ تو دونوں جملوں کے بیچ میں لفظ جس، یہ ضمیر موصولہ ہے جس کو ریلیٹو پروناؤن کہتے ہیں، اور لفظ لڑکا جو یہ وہی لڑکا ہے، یہ اسم موصولہ ہے۔ چوتھی قسم ہے اسم معرفہ کی ضمیر۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسم معرفہ میں اسم ہی ہونا چاہیے اس کی قسم ہے، لیکن یہاں ضمیر کیوں ہے؟ اس کی تعریف کرنے کے بعد اس کو ہم واضح کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے اور اس کے معنی مفہوم سے مکمل بات سامنے آ جائے۔ ضمیر جس لفظ کو اسم کے بدلے میں استعمال کیا جائے یا جس لفظ کو اسم کی جگہ پر استعمال کیا جائے، جیسے وہ، تم، میں، ہم۔ یہاں سوال کہ اسم معرفہ کی قسموں میں اسم ہی ہونا چاہیے، جس طریقے سے اسم اشارہ ہوا، اسم موصولہ، اسی طریقے سے یہاں اسم ہونا چاہیے۔ ضمیر کو ہم اسم نہیں کہہ سکتے، پروناؤن اسم نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے ناؤن پروناؤن نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ الگ جو نام ہیں، اصطلاحیں ہیں، یہ اس وجہ سے کہ دونوں کے مفہوم میں، معنی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اسی وجہ سے قواعد کے لکھنے والوں نے ضمیر کو اسم سے چھانٹ کر ایک الگ قسم قرار دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں ضمیر کو اسم معرفہ کی قسموں میں ہم کیسے شمار کر سکتے ہیں؟ اس کو واضح انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں ضمیر بول کر وہ اسم مراد لیا گیا ہے جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، یا جس اسم کے بدلے میں ضمیر کا استعمال ہوا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ضمیر اسم کے بدلے میں استعمال ہوتی ہے تاکہ اسم کا بار بار ذکر نہ ہو اور اس کے اندر جملوں میں جدت پسندی برقرار رہے، اور چونکہ ضمیر اپنی حالتیں بدل کر آتی ہیں، اسم بدل نہیں سکتا جس اسم کو ہم نے استعمال کیا ہے، اس لیے ضمیروں کا استعمال ہوا ہے۔ لیکن ضمیر بذات خود کوئی مستقل لفظ نہیں ہے، اس کا وجود نربھر کرتا ہے، یہ منحصر ہے اسم کے وجود پر جس کے لیے اس کو استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں
مراد یہ ہے کہ ضمیر غیر مستقل لفظ بول کر مستقل لفظ مراد لیا گیا، یعنی وہ اسم مراد لیا گیا جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، یا اس طریقے سے ضمیر بول کر اسم مراد لیا گیا جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، جس کو مرجع کہتے ہیں، میم رے جیم عین۔ اس طرح سے یہاں کنفیوژن اور نہیں باقی رہنا چاہیے کہ یہاں اسم معرفہ کی قسموں میں ضمیر شامل نہیں ہے، بلکہ وہ اسم شامل ہے جس کے بدلے میں ضمیر کا استعمال ہوا ہے۔ آج یہیں تک ختم کرتے ہیں، اس کے بقیہ قسموں کو دوسرے ویڈیو میں پارٹ 2 کی شکل میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔